الحمدللہ والسلام علی عبادہ الصالحین۔ آج مختلف باتیں بیان کرنی ہے، ایک موضوع پر نہیں، الگ الگ موضوع۔ بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ فجر بعد یا مغرب بعد پڑھ کر کے اپنے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، کہ جس کا یہ ثبوت جو ہے وہ حدیث میں سونے کے وقت میں 3 کل پڑھ کر کے ہاتھ پر پھونک مار کر کے اپنے بدن کے اوپر پھیرنے کا جو ہے وہ سونے کے وقت میں ہے۔ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد جو ہے نا وہ پڑھنے کا ہے، 3 کل پڑھ لو، باقی دم کرنا ایسا نہیں ہے۔ جتنا ہے اتنا کرنے کا، کیوں اپنی طرف سے ہم جو ہے نئی چیزیں شروع کر رہے ہیں۔ دوسری بات، سورہ فاتحہ میں ابتدا ہوتی ہے الحمد، اس میں بڑی ہا ہے، اگر کوئی چھوٹی ہا سے یوں ادا کرے الحمد، اس کے معنی الٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی کمزوری اس کا مطلب ہو جاتا ہے۔ لغت میں دیکھ لینا، چھوٹی ہا سے حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے، تحقیق کی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جو خاص کر کے امام بنے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اہتمام کرے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بڑی ہا اچھی طرح سے ادا کرے، چھوٹی ہا ادا ہو جاتی ہے اگر قصد کے، اور عادت ایسی ہوتی ہے اس کے اہتمام نہیں ہوتا ہے بڑی ہا ادا کرنے کا، اس کی وجہ سے چھوٹی ہا ادا ہو جاتی ہے۔ بڑی ہا ادا کرنے کے لیے تو اہتمام کرنا پڑے گا، قصد کرنا پڑے گا، اس کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ جس کو عادت اس کی نہ ہو یہ عادت ڈالنی پڑے گی۔ یہ غلطی عام طور پر ہوتی ہے، بعض ہی اماموں کو ایسا میں نے دیکھا ہے کہ اچھی طرح اہتمام کے ساتھ میں بڑی ہا کو ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، عین ادا کرتے ہیں، رب العالمین، اس کا بھی عین اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ تو بعض حروف کو ادا کرے آدمی اور بعض حروف ادا نہ کرے، یہ کیسا؟ عربی زبان سے بہت نازک زبان ہے، تھوڑے سے ایک حرف کا فرق ہو جائے اس کی وجہ سے معنی کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ دیکھو، ایک ہے قلب، بڑے کاف سے، اس کا معنی ہے دل، اور اگر اسی کو چھوٹے کاف سے پڑھو قلب، اس کا معنی کتا۔ کہاں دل اور کہاں کتا، صرف بڑی کاف اور چھوٹی کاف کا فرق ہوا۔ ایسے ہی بہت سے الفاظ ہیں عربی میں کہ ذرا، جیسے ابھی حمد کا میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے تو ذرا اچھی طرح گلا کو استعمال کرنا پڑے گا۔ چھوٹی ہا کہاں سے ادا ہوتی ہے اور بڑی ہا کہاں سے ادا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، دونوں حلق ہی سے ادا ہوتی ہے، لیکن حلق کے اندر کون سے حصے سے بڑی ہا ادا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات، میں نے سوچا تھا کہ الگ الگ موضوع پر کچھ نہ کچھ باتیں کروں گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے محترم صاحب مولانا یاسین صاحب مغرب کے بعد میں مطالعہ کر رہا تھا دارالفتہ میں، وہ آئے، کوئی کام ہوتا ہے تو آتے ہیں، کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو آتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ میرا دارالفتہ کا دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بھی سب بند تھیں، تو ان کو جو بات کرنی تھی وہ بات کی۔ اس کے بعد میں جانے لگے تو مجھے کہا کہ باہر کی ہوا جو ہے وہ صاف ستھری ہوا، اس کو آنے جانے کا رستہ تھوڑا سا رستہ رکھنا ضروری ہے صحت کے لیے، تندرستی چاہیے۔
اگر یہ سب پیک ہوگا، کھڑکیاں اور دروازے سب بند ہوں گے اور اسی میں آپ بیٹھے مطالعہ کرتے رہو گے تو اندر سے جو ہوا باہر آتی ہے وہ گندی ہوا ہوتی ہے، وہ نقصان دینے والی ہوتی ہے۔ اس کو ہم گجراتی میں جو پڑھتے تھے انگار وایو کہتے تھے، انگار وایو، یعنی انگار جیسی جو ہے نا اندر سے وہ ہوا گرم ہوا ہوتی ہے، اندر کی زہریلی جو ہوا ہے وہ باہر نکلتی رہے گی، اور پیک ہے کمرہ تو باہر کی صاف ہوا نہیں آئے گی، تو اسی کو تم اندر دوبارہ لیتے رہو گے تو یہ تندرستی کے لیے نقصان ہے۔ یہ انہوں نے کہا، اور کہا کہ تھوڑا سا سردی ہو تب بھی تھوڑا سا دروازہ پورا کھولنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا کھلا رکھنے کا تاکہ ہوا آ جا سکے، اور ادھر سے ایک آدھ کھڑکی ایک دروازہ کھلا رکھنا کافی نہیں ہے، آمنے سامنے دونوں ہو تو وہاں سے ہوا آئے گی اور جائے گی تو آپ کو صاف ہوا ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ تندرستی کے اصول میں سے ہے کہ آدمی صاف ہوا لے، اور یہی گندی ہوا اندر سے نکلی ہوئی اسی کو بار بار پیک کمرے میں آدمی سویا ہوا ہے۔ یہ تو جاگنے کی بات کر رہا تھا میں، اب سونے کی حالت میں سردی میں لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ بند رکھتے ہیں، اور اندر جتنے بھی سونے والے ہوتے ہیں سب کی اندر کی ہوا جو ہے گندی ہوا وہ نکلتی رہتی ہے، اور اسی کو پھر پیک ہے تو باہر کی صاف ہوا تو آئے گی نہیں، تو وہی جو ہے اندر لیتے رہیں گے تو کیا ہوگا، یہ صحت کے لیے نقصان دہ۔ اس لیے حدیث شریف میں کیا ہے کہ آدمی جب پانی پیوے تو سانس اندر نہ لے، بلکہ سانس لیتے وقت منہ سے برتن کو جدا کر کے ذرا تھوڑا دور کر دے اور پھر سانس اندر کی باہر نکالے۔ اگر وہ برتن میں ہی وہ ہوا نکلے گی گندی ہوا تو وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ نہیں، برتن کو جدا کر کے الگ کر کے سانس لینا چاہیے۔ یہ کیوں ہے، وہ اندر کی گندی ہوا جو ہے وہ اس پانی میں جائے گی تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، نظافت کے بھی خلاف اور صحت کے بھی خلاف۔ تو تندرستی کے اصول جاننا بھی ضروری ہے۔ کون سے اصول ہے جس کی وجہ سے ہماری تندرستی باقی رہے، کھانے پینے کی کون سی چیزیں ایسی ہے جس سے ہماری تندرستی خراب ہو سکتی ہے، جیسے بازار کی چیزیں آج کل لوگ طرح طرح کی کھاتے ہیں تو یہ نقصان دینے والی ہے، گٹکھی کھاتے ہیں، پڑی کیا کھاتے ہیں، طرح طرح کی تمباکو، یہ سب نقصان دینے والی چیزیں ہیں، سوپاری نقصان دینے والی چیزیں ہیں۔ ایسی چیزیں کھانے سے آہستہ 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 بدن میں نقصان ہوتا ہے۔ ایسے ہی بازار کی تلی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ پتہ نہیں بار بار اسی تیل کو وہ استعمال کرتے ہو، کیا کب تم وہاں دیکھو کبھی کہ بناتے وقت میں تو تمہارا جی چاہے گا کہ کبھی بھی میں نہ کھاؤں اسے۔ اس لیے جو ہے بازار کی ایسی چیزوں کو مت کھاؤ، اپنے گھر صاف ستھری چیزیں پکائے وہ کھاؤ، کھانے پر اتفاق کرو۔ تو صحت اور تندرستی کی حفاظت کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جب انہوں نے پانی نقصان دیتا ہو تو تیمم کی اجازت دی ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے، تندرستی کے لیے ہے، اور کیا ہے، ٹھنڈے پانی سے آپ کو نقصان ہوتا ہے اور گرم پانی کا انتظام نہیں ہے تو تم جو ہے تیمم کر لو۔ حتیٰ کہ جنابت آدمی کو لاحق ہوئی ہے تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، ایسا یہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ کہے کے لیے تندرستی کی حفاظت ہے۔ آج کل سردی کا زمانہ ہے تو بازو کو جلدی ٹھنڈی ہوا لگ جاتی ہے تو جلدی سردی ہو جاتی ہے، ناک بند ہو جاتے ہیں، سانس لینا مشکل ہوتا ہے،
اور اندر سے کف نکلنے لگتے ہیں، کھانسی ہونے لگتی ہے، ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ احتیاطی کی وجہ سے۔ دیکھو ہم نے کتنا احتیاط کیا ہے، اندر گرم ٹوپی تو ہے ہی، اس کے اوپر یہ بہت موٹا رومال جو ہے کتنا کر کے کیسا لپیٹا ہے کہ ٹھنڈی ہوا اندر جا ہی نہ سکے۔ کان کھلے ہیں، کان میں دروازہ نہیں ہے، بند نہیں ہے، کان کے اندر یہ ہال کے اندر ٹھنڈی ہوا گھس جائے گی تو آدمی کو سردی ہو جائے گی، ایسی گرم ہوا لگتی ہے، لو لگتی ہے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ٹھنڈی ہوا بھی لگ جاتی ہے تو آدمی کو ایسا جھونکا آ جاتا ہے اور وہ کان میں گھس جاتا ہے تو آدمی کی طبیعت متاثر ہو جاتی ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ چالے سے سکھا چلاؤ سے بھی جو ہے اللہ کا کیا ہو بتو آلو سے بتو پہنو نا۔ اب ایسی صبح کے وقت میں بھی آدمی ایسا نہ پہنے تو کب پہنے گا؟ گرمی میں پہنے گا۔ تو دیکھو ہم نے اندر بھی جو ہے گرم گنجی پہن رکھا ہے اور اس کے اوپر یہ بھرا رکھا ہے، کیوں؟ ڈبل کیوں؟ تاکہ احتیاط اپنے بدن میں گرمی رہنی چاہیے۔ سردی کے زمانے میں چاروں طرف ماحول ٹھنڈی کا ہوتا ہے تو اپنے بدن میں کچھ گرمی رہنی چاہیے۔ دیکھو موزے بھی ہم نے ڈبل پہن رکھے، یہ چمڑے کے موزے تو ہے ہی اور اس کے اندر بھی کپڑے کے موزے دوسرے میں نے پہن رکھے، تو یہ احتیاط ہے۔ اور اپنی صحت کی حفاظت فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اپنی صحت کی حفاظت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر صحت نہیں ہوگی، بیمار ہوگا تو کچھ کر سکے گا نہیں، اس لیے صحت کی حفاظت بہت اہم ہے۔ ہم نے اتنا پہن رکھا ہے کہ پیاس لگ رہی ہے، اتنی سردی میں بھی پیاس لگی ہے، ایسا رہنا چاہیے۔ تو صحت کی حفاظت کے سلسلے کی بہت سی باتیں ہیں جس کی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے بھی اور سردی گرمی کے اعتبار سے بھی۔ دوائیں جو ہے وہ ضرورت کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک غذا کی تبدیلی سے کام چلتا ہو، قبض ہو گیا ہے تو پپیتا کھا لیا یا اسبگل استعمال کر لیا یا جو ہے ایسی چیز استعمال کر لی جس سے اس کا قبض ختم ہو جائے، تو غذا کی تبدیلی سے کام چلتا ہو وہاں تک دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھے بات کو؟ دوا تو بہت مجبوری میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو ایک صاحب کہنے کہ میں ویسٹیج ایک گولی بھی نہیں کھاتا ہوں۔ کیا کہنے لگے؟ ویسٹیج ایک گولی بھی نہیں کھاتا ہوں۔ تو ان کی تندرستی اچھی تھی تو انہوں نے اپنا ایک اصول بتلایا۔ تو خیر بات کیا چل رہی تھی کہ آج رات کو مجھے کمرہ ایسا پیک تھا کہ باہر سے ہوا کوئی آنے کا سوال نہیں تھا، تو میری اندر کی گندی ہوا جو ہے وہ کمرے میں ہی رہی پیک ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہی ہوا ایسا مجھے ایسی گھٹن معلوم ہوئی کہ نیند نہیں آئی، بہت پہلے سے نیند اڑ گئی، نیند آتی نہیں، اڑ گیا آخر میں۔ کیوں ہوا؟ یہ اپنی رات کا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے گھر پر تو ایسا کہتا ہوں کبھی بالکل کمرے کو پیک مت رکھو، تھوڑی بہت جو پیچھے کی کھڑکی میں سے 2-4 انگل کھلا رکھو اور آگے بھی اوپر کا حصہ کچھ ایسا روشن دان وغیرہ ہو تو اس کے پٹھے لگا کر بند مت کرو، اس کو ذرا تھوڑا سا اوپر سے آنے جانے دو،
साफ हवा अंदर से गुजरती रहेगी ऊपर ऊपर से, तो तुमको अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद के लिए एतदाल ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा घुटन हो जावे ऐसी जो है अंदर की अंगार वायु की वजह से, तो ये तो नुकसान देने वाली चीज़। अंगार वायु नाम ही गुजराती अंगार वायु, अंगार और जो है वायु यानी हवा है। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ऊँची मखलूक बनाई है, उसको कई चीज़ों की ज़रूरत है। उसको अच्छी सोहबत की भी ज़रूरत है, बुरी सोहबत से भी, बुरे दोस्तों से भी उसके अंदर खराबियाँ आ जाती है। बुरे आदमी के साथ आदमी उठक बैठक रखेगा तो उसका जैसा उसका भी मिजाज बनता जाएगा, आदत है उसकी जैसी भी जाएगी। गफलत है उसके अंदर तो उसमें भी गफलत आएगी। वो अगर चौकन्ना है तो ये भी चौकन्ना बनेगा। उसको आखिरत की फिक्र है तो ये इसके अंदर भी आखिरत की फिक्र आएगी। इसलिए सोहबत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इंसान को अच्छा बनने के लिए अच्छी सोहबत की भी ज़रूरत है, बुरी सोहबत से बचना, बुरे दोस्तों से बचना ये भी ज़रूरी है। और अच्छी ग़िज़ा खाना जो नुकसान न दे ये भी ज़रूरी है। पीने के अंदर भी आदमी ऐसी चीज़ पिए कि जो उसको फ़ायदा मंद हो, उसके लिए नुकसान देने वाली चीज़ हो न पिए। अब जैसे मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ, तो मैं वो दूध वाली चाय नहीं पीता हूँ, तो मुझे इससे बहुत राहत है। काली चाय कैसी, जिसमें पुदीना डाला जावे, नींबू डाला जावे, और चाय की पत्ती बहुत मामूली, और उसको उकाला न जावे, ना कड़वी हो जाएगी, ज़्यादा उकाला न जावे इसको, और उसको थोड़ी मीठी बनाई जाए तो वो चाय सोनेरी कलर की बन जाती है, वो काली नहीं रहती। नींबू आएगा तो कैसी बन जाएगी, सोनेरी कलर की। तो काली चाय उसका नाम नहीं, सोनेरी चाय मैं नहीं पीता, तो इससे मुझे बहुत आराम मिलता है। हाजिम है वो चाय, हजम करने वाली है। पुदीना हाजिम है, नींबू हाजिम है, ये चीज़ें जो है। चाय भी पीने में आदमी एहतियात करके कौन सी चाय मेरे लिए मुफीद होगी, कौन सी चाय मुझे नुकसान। दूध वाली चाय दोनों गैस करती है। बहरहाल मिर्च खाना मैंने कब से छोड़ दिया है, तो सिर्फ जो एसिडिटी नहीं होती। ये जो अरब के हज़रत मौलाना ये सब कड़ी वाले मरहूम किसी होटल में खाने के लिए बैठे हुए थे, तो पास सामने कोई अरब साहब भी बैठे हुए थे। तो मेज़ के ऊपर जो है मिर्च, हरी मिर्च जो है क्या कहते हैं, मरचू, नीलू मरचू वो रखा हुआ था। वो अरब साहब जो है उसको हाथ नहीं लगा रहे। तो हज़रत मौलाना इन सब कड़ी वालों ने पूछा, क्या शेख माँ हाजा, ये क्या है? तो वो अरब साहब ने कहा, वो नार ये आग है, यूज़ी दुखूलहू व यूज़ी खुरूजहू, को अंदर दाखिल करोगे तब भी तुमको तकलीफ देगी, और ये जब निकलेगी तब भी तकलीफ देगी। ऐसा उन्होंने इसकी तारीफ की, इसकी हकीकत बताई। और मैं इसके ऊपर एक लफ्ज़ बढ़ाता हूँ, वयूज़ी फ़ीमा बैनहुमा आइज़न, यानी उन दोनों के दरमियान में दाखिल हुई, उस वक्त तो तकलीफ हुई, शिशवाट में बुलाने पड़े, और निकलते वक्त भी तकलीफ होती है, लेकिन बीच के अंदर जो है ना एसिडिटी की तकलीफ भी होती है। मिर्च खाली, मिर्च और तेल, इसलिए डॉक्टर लोग आमतौर पर तेल और मिर्च से मना करते हैं। जब से मैंने तेल और मिर्च बंद किया है, सादा खाना खाता हूँ, तब से कभी एसिडिटी नहीं हुई मुझे। तो ये ऐसे अपने खाने पीने के बारे में अपने मिजाज को पहचानो, कौन सी चीज़ मुझे नुकसान देती है, कौन सी चीज़ मुझको फ़ायदा देती है, किस चीज़ का मेरे अंदर जाने के बाद क्या असर होता है, इसको समझो। आदमी अपने इतना बड़ा बदन लेकर फिरता है, इतनी बड़ी मशीनों का मजमुआ लेकर फिरता है, और उसको कुछ पता ही नहीं कौन सी चीज़ मेरे लिए मुफीद है, कौन सी चीज़ नुकसान देने वाली है।
کوئی عقل مند آدمی کہلائے گا. بہرحال یہ کچھ اپنی تجربات کی چیزیں بھی بتا دیں. ہمارے حضرت جلال آبادی کو میں خط لکھتا تھا یہاں سے، وہاں تو کاپی میں اپنے حوالے لکھتا تھا، اور جو ہے یہاں آ جانے کے بعد میں یہاں سے خط لکھتا تھا، اپنے معمولات، اپنے پورے اوقات، نظام الاوقات جو ہے اس میں لکھتا تھا. تو عصر کے بعد کا وقت بھی میں نے کسی نہ کسی مشغولی کا رکھا تھا. تو حضرت کا جواب آیا کہ عصر کے بعد تو تفریح کرو، عصر کے بعد جو ہے تفریح کرو، دماغ کو تر و تازہ رکھو. وہاں پر بھی اپنا نظام الاوقات میں پورا گھنٹہ دن کے سب اوقات کو مشغول رکھتا تھا. ایسا لکھتا اپنے حالات لکھتے، دماغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے خدائی مشین ہے، اس میں تیل ڈالا کرو، تطریب، اس کو تر و تازہ رکھو، ورنہ کام کیسے ہوگا، خشکی ہو جائے گی. تو معلوم ہوا کہ اپنے دماغ کی خدمت کرنا یہ بھی ضروری ہے. تیل سنت کے مطابق تیل ڈالنا سنت ہے، ثواب بھی ملے. ہر سنت میں ہماری صحت کا فائدہ مضمر ہوتا ہے. دیکھو مسواک کی سنت، اس میں یہ جو دانتوں کے بیماریاں جو ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے پورا آدمی کا تکلیف میں آ جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اندر سڑن لگتی ہے. اگر دانتوں کو اچھی طرح صاف رکھو، مسواک اچھی طرح اہتمام سے کرو، اور کھانے کے بعد ذرات اندر منہ میں نہ رہے، اچھی طرح کلی کر کے منہ کو صاف کر لو. اور مسواک بھی صرف دانتوں پر نہیں، زبان پر بھی کرنا سنت ہے. زبان پر کرنے سے زبان کی جڑ میں جو بلغم چپکے ہوئے رہتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، تو ایک دم گلا صاف ہو جاتا ہے. تو پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، آواز صاف نکلتی ہے. اگر آپ نے صرف دانتوں پر مسواک کیا تو آدھا مسواک کیا، آپ نے آدھے منہ کو صاف کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے تو ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ نے مسواک اپنی زبان پر رکھی ہوئی ہے اور او او کی آواز کر رہے ہیں. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. صحابہ ایسی چیزوں کو بھی امت تک پہنچا گئے کہ ایسی آواز نکال رہے ہیں. تو یہ آواز دانتوں پر مسواک کرنے سے نہیں ہوتی، زبان پر آدمی ایسی مسواک کرے کہ بہت جڑ تک اس کو لے جائے گا تو یہ آواز نکلے گی. کأنہ یتہوّأ، گویا کہ آپ طے کر رہے ہو، ایسے انداز کی آواز نکال رہے ہیں. تو مسواک ایسا کرو کہ پورے منہ کی چکناہٹ صاف ہو جائے، ایسی مسواک کرو. تالو کے اوپر بھی، اندر کے مسوڑوں کے اوپر بھی، اندر کے دانتوں کے اندر کالے حصے پر بھی، سب جگہ سے چکناہٹ پوری صاف ہو کر ہوئے، ایسا صاف ہو جائے کہ بولنے میں آسانی اور دماغ بھی اچھی طرح سے کام کرنے لگ جائے گا. اگر جو ہے اندر کی چکناہٹ صاف نہیں ہوگی تو حلق جو ہے نا اچھی طرح سے صاف، آواز صاف نہیں ہوگی. بہرحال یہ سب مسواک، یہ سب ایک مثال دی میں نے مسواک کی. تو ایسی ہر سنت میں، اب سرما لگانے کی جو سنت ہے اس میں آنکھوں کی حفاظت ہے، مسواک سے دانتوں کی حفاظت ہے. غسل کرنا جو سنت ہے جمعہ کے دن، ہفتے میں ایک دن، یہ پورے بدن کی صحت کے لیے ہے، پورے بدن کی صحت کے لیے. چمڑے کے موزے اور چمڑے کے چپل پہننا سنت ہے. یہ پیروں کی حفاظت کے لیے ہے، پیروں کے تلوے کو آرام ملنا چاہیے. چمڑے کے جو ہے چپل ہوں گے تو آدمی کے تلووں کو آرام ملتا ہے. اور دوسرے جو چپل ہوتے ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں گرمی کے زمانے میں، تو اس کی وجہ سے تلوا ایسا گرم ہوتا ہے کہ دماغ بھی گرم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کا اثر وہاں تک پہنچتا ہے. ناخن کاٹنا یہ سنت ہے کہ نہیں؟ تو اندر کا میل جو ہے وہ سب صاف ہو رہے گا تو آدمی کو کھانے کے وقت میں
شوربے میں جہاں جائے گا اس میں جو ہے نظافت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی. آدمی کی طبیعت میں نظافت اور سلیقہ انصاف یہ پیدا ہوتا ہے اس سنتوں سے. مجھے اچھی طرح سے صاف کر دینا سنت ہے. ہر جمعہ کو سنت مچھو کو کاٹتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو. پھر کیا رہے گی؟ ہر جمعہ کو کاٹی تھی. معلوم ہے کہ صاف کرنا یہ ہے سنت ہے. دورہ بنانا یہ کہاں سے لائے ہے پتہ نہیں. کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا دورہ بنانا. خواہ بخواہ اس میں تکلف ہوتا ہے کتنا زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا اس کو سنبھال کر کے جو ہے دورہ بنانا. ارے بھی سیدھا سیدھا پھیر دو, مشین ہے یا جو بھی ہے اس کو پھیر دو, دیر بھی نہیں لگے گی اس میں. تو ہر سنت میں سہولت بھی ہے, آسانی بھی ہے, اور صحت کے اصول بھی اس میں چھپے ہوئے ہیں. ہاتھ لگتا ہے تو ہم کو خود کو وہ تکلیف دیتی ہے, اور بیچاری بیوی کو بس دعا اس کی لگتی ہوگی ایسے لوگوں کو. اس کی دعا لینی ہو تو اس کو صاف کر دو, اور جو ہے کسی کا بھی کی نظر پڑے گی ہمارے چہرے پر تو اچھا لگے گا, اس کو خوشی ہوگی. یہ سب سنتوں میں ایک ایک سنت کی تحقیق کر کے اس کے پر عمل کرو گے تو آپ کی صحت باقی رہے گی, تندرستی باقی رہے گی, تو اچھی طرح کام کر سکیں گے. ابھی پلایا نہیں دیکھو گرمی ہے نا ہمارے اندر. ہاں ہم اس کی صحت کے حفاظت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یہ ہاتھ کے موزے بھی ہے لیکن وہ نہیں لایا, بھول گیا ہوں. کیا لایا تھا نہیں لایا. صبح میں کہنے کے لیے ضرورت نہیں تھی. الحمد للہ. دیکھو اجتماعی ذکر اور جہری ذکر ابھی جو ہوا نماز سے پہلے, اجتماعی یعنی سب نے ساتھ میں مل کر کے کیا, اور جہری یعنی آواز کے ساتھ کیا. اس کا بھی الگ فائدہ ہے. اس کی وجہ سے آدمی کا دل جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان جمتا ہے, غفلت دور ہوتی ہے. اس لیے سری ذکر بھی ہونا چاہیے, یعنی تسبیحات آدمی ایسے پڑھے اکیلا, وہ بھی ہونا چاہیے, اور جہری ذکر بھی ہونا چاہیے. اس کا الگ فائدہ ہے. فائدہ آج محسوس ہوا آپ کو؟ بیچ میں جو ہے انہوں نے جو اشعار پڑھے خواجہ صاحب کے, اس کی وجہ سے کیسی تازگی آ گئی. ایسا ہونا چاہیے. تیز چلنا اور تیز چلنا بھی سننا. ہاں صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز بھی ایسا تھا جس سے آدمی کے اندر کھانا اچھی طرح ہضم ہو جائے. جیسے آدمی ڈھلان میں اترتا ہے, ڈھلان میں یعنی جو ہے اوپر سے نیچے آتا ہے, سیڑھی نہیں ہے بلکہ پگتھیے نہیں ہے, ایسے ہی. تو اس صورت میں آدمی تھوڑا سا آگے کی طرف جھک جاتا ہے اور ذرا تیزی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس طرح سے آپ چلتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کا یعنی ہموار جگہ کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا جیسے ڈھلان میں آدمی اترتا ہے, یعنی تیزی کے ساتھ اور آگے کی طرف تھوڑے سا جھکاؤ کے ساتھ. تو اس سے معلوم ہوا کہ چلنا میں بھی آدمی جو ہے سنت طریقہ اپنائے گا تو اس میں فائدہ ہی ہے. بہرحال یہ مختلف سنتیں
اور صحت کے متعلق باتیں کچھ تھوڑی سی سنائی. آدمی داڑھی کی بات جو ہے وہ الجھے ہوئے نہ رکھے، اس کو اچھی طرح سے کنگھی کرنا سنت ہے. کنگھی اپنی جیب میں ہونی چاہیے، تسبیح ہونی چاہیے، کنگھی ہونی چاہیے اور مسواک ہونا چاہیے. بعض مسواک مسجد میں رکھ گئے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ناقابل ہے. کبھی باہر جانا ہوگا تو جیب میں مسواک ہوگا نہیں، کیا کرو گے؟ اور جیب میں رہے گا، عادت ہے جیب میں رکھنے کی، تو جہاں بھی جائے گا مسواک کے ساتھ ہوگا. بہرحال یہ جو ہے کہ مسائل شتہ بھی ہوتے ہیں نا، مسائل شتہ. آج ایسی مجلس ہے جس میں الگ الگ باتیں، ضرورت کی باتیں، مفید باتیں جو اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں. ہمارے حضرت جلال آبادی کے وہاں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں بھی دیکھو ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آپ تو ماشاء اللہ خوب پڑھتے ہیں، تو کیسی الگ الگ باتیں ہوتی ہیں نا، ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. سمجھداری کی باتیں، واقعات، آدمی کے دل کو نشاط میں لے آوے، ایسی کچھ ہنسی ہنسانے کی باتیں بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کرتے تھے. مزاح انسان کی طبیعت میں ہے کیا کچھ تھوڑی ہنسانے کی بات بھی کرتے ہیں. ایک بڑھیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. بیچاری پریشان ہو گئی تھوڑی دیر. اچھا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو جنت سے معلوم ہو جاؤ. آپ نے بتایا کہ جوان بنا کر کے اللہ تعالیٰ بڑھیاؤں کو جنت میں ڈال تو خوش ہو گئی. تو دیکھو یہ مزاح کی بات ہے اور جو ہے تھوڑا نشاط پیدا کرنے والی بات ہے. ایک صاحب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگے حضرت میرے پاس سواری نہیں ہے، کوئی سواری ہو تو آپ مجھے دے دیجیے. اس زمانے میں جو سواریاں ہوتی تھیں تو حضرت نے فرمایا کہ ایک اونٹ کا بچہ میں تم کو دوں گا. حضرت میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا، سواری کے لیے مجھے چاہیے. تو آپ نے فرمایا جو اونٹ تم کو سواری کے لیے دوں گا، آپ کے وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہوگا. ایسا کہا تو ابھی ہنسی کی بات ہو گئی. ایسی مزاح کی باتیں بھی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمیں ہر طرح کی باتیں، دین جامع ہے، دین میں جو ہے خشکی نہیں ہے، جمود نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی ضرورت کی باتیں انسان کو ضرورت پڑتی. انسان ایسی مخلوق ہے اس کو ہر طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، حتیٰ کہ ایک آدمی کے کپڑے میلے دیکھے تو آپ نے سنا کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے کپڑوں کو دھو کر کے صاف ستھرا کر لیں. ایسی چیزوں پر بھی آپ نے اصلاح کی ہے. الجھے ہوئے بال دیکھے تو آپ نے سنا کیا اس کے بعد ایسی کوئی کنگھی وغیرہ نہیں ہے جس سے اپنے بالوں کو سیدھا کر لیں. ہمیں ہر طرح کی حدیثوں کو بہت عقیدت کے ساتھ اپنی اصلاح کی نیت سے سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی. اسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت جو ہے وہ آدمی کو دنیا میں بھی اچھا بنا دیتا ہے. کھلے سر جو پھرنے کو فیشن سمجھتے ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کو عیب سمجھتے ہیں مسلمان ہو کر، یہ جو ہے اسکول کالج میں پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہو یا کوئی وکیل ہو یا کوئی انجینئر ہو، یہ لوگ ٹوپی اپنے سر پر رکھنے کو عیب سمجھتے ہیں. حالانکہ ٹوپی کیا ہے، سر کا تاج ہے، سر کی حفاظت ہے، سردی گرمی سے حفاظت ہے اور اچھا لگتا ہے آدمی کی زینت ہے. یہ بھاگو موتو جو ہے وہ ترکانہ اندر موتو گرم تھا یہ ہاروس ہے شپٹ میں بھرا یہ ہاروس ہے. اپنی چیز ہم کون سا آتے ہیں لوگ کھلی ہوئی چیز جو ہے اس کا کھلا ہوا نقصان ہے. اب جو اردیہ جو پہنتے ہیں اردیہ اس میں آستین نہیں ہوتی. بعض لوگ ایسی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں تو یہاں تک آستین ہوتی.
تو یہ تو جو ہے اچھا لگتا ہے. پھر اس کے وجہ سے سردی میں آدمی کا ہاتھ میں ٹھنڈی ہوا لگے گی, گرمی میں اس کے اوپر جو ہے دھوپ پڑے گی, گھر تو غبار آئے گا. یہ سب چیزیں غلط ہے کہ نہیں؟ اور آستین اگر ہوگی تو حفاظت ہوگی. گھر تو غبار سے, سردی گرمی سے حفاظت بھی ہو گئی, اچھا بھی لگتا ہے. سلیقہ آپ اگر ٹوپی کے اوپر امامہ بھی باندھو تو اور زیادہ اچھا لگے گا. لوگ آپ کو چچا کہیں گے, لوگ آپ کو احترام کریں گے. کہو ایسا کریں, حالانکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, پھر بھی امامہ ہے تو اس کی وجہ سے جگہ دیں گے بس میں بیٹھنے کی. تو یہ سنتوں کا احترام ہے. اللہ تعالیٰ نے سنتوں کے اندر عزت رکھی. کوئی اگاڑو موتو ہے انہیں کوئی بہار سے کہ بہو, اور یہ آدمی کھڑا ہو کر کے کہ جگہ نہیں ہے چلو آپ بیٹھ جاؤ یہاں, ایسا کہیں. کس وجہ سے؟ اس کی سر پر ٹوپی ہے, امامہ ہے. یہ تو ایک سنت جو ہے اس میں کشش ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں 2 سال کے 4 سال کے اس کو لے کر سفر کرتے ہیں اور کرتا اور پائجامہ پہنایا ہوتا ہے, تو غیر کی عورتیں بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی, غیروں کی عورتیں بھی اس کو اچھا لگتا ہے. کرتا اور پائجامہ ہوتا ہے تو بھی اسے اور اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ جی. اسلام کی ہر چیز, ہمارے نبی کی ہر چیز ہے ہمارے لیے, ہمارے اندر زینت پیدا کرتی ہے. دیکھو داڑھی زینت ہے کہ نہیں؟ اب داڑھی منڈی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, عورت جیسا چہرہ بنا کر کے اور مرد ہو کر کے عورت بن جاتی ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. یہ الٹا مزاج جو بن رہا ہے, سنت کے خلاف چیزوں کو پسند کرنا, یہ ذہنی ارتداد ہے. سنت کے خلاف چیزوں کو آدمی پسند کرے تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ذہن بالکل پھر گیا ہے, ذہنی ارتداد ہے. یہ سنت سے محبت ہونی چاہیے. ہر سنت میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے, دنیا کا بھی اور آخرت کا. سرما لگاؤ تو کیسا اچھی لگے گی, آنکھیں اچھی لگے گی نہیں, نیند اچھی آئے گی, سنت کا ثواب ملے گا. اب جو اس سنت کو نہیں کرتے ان کی آنکھیں جو ہے ایسی اچھی تھوڑی لگے گی. اب ہم کو تو اندر جو کیا کہتے ہیں منی ڈلوائی ہے دونوں آنکھوں میں, اس کے لیے سرما نہیں لگا سکتے. اس کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میں نے لگایا کر دیکھا تکلیف کیوں ہوتی ہے, کہ یہ تم نے اندر جو رسم تو کروایا ہے آخر میں انہوں میں, اس لیے آپ کو سرما جو ہے نہیں لگے گا, یعنی مناسب نہیں ہے. یہ تو عارضی چیز ہے, ایک وقتی چیز ہے حالات کے اعتبار سے. اصل جس کو ایسی کوئی بات نہ ہو اس کے لیے تو سنت یہی ہے, سرما رکھے, سنت سمجھ کر رکھے. ہم کہاں ایسی سنت کا اہتمام کرتے ہیں؟ کس کے پاس سنت کا اہتمام ہے بتاؤ؟ اس کو ہلکی سمجھ رکھا ہے. کسی بھی سنت کو ہلکا سمجھنا کتنا خطرناک ہے. سنت کی عظمت دل میں ہونی چاہیے. روی لاؤ, خریدو, سرما لاؤ, لگائی دو, یہ ہونا چاہیے. مسواک نہیں ہے تو جام ملتا ہے وہاں سے, چلو مسواک لاؤ. مسواک گھر میں اور ہونا چاہیے تاکہ ایک ادھر ادھر ہو جائے تو مسواک گھر میں چل جاؤ. ایک ساتھ کئی مسواک مل کر کے رکھ لو گھر میں, سب کو کام آئے گا. سب گھر میں جس کو بھی رکھ, اور 2 مسواک ہو, ایک ادھر ایک جیب میں ہو, ایک وہاں ہو, اس طرح سے اچھا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سنت جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے مفید ہی مفید. اس کی عقیدت و عظمت اللہ پر عمل بہت زیادہ وقت ہو گیا.